بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جرنیل صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ذات گرامی ہے جن کو آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا، جس کی بدولت آپ رضی اللہ عنہ سیف اللہ کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ حضور پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبار اصحاب میں اکثر کے قبول اسلام کے واقعات بھی عجیب ہیں۔ بینہ اسی طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے اور سوچنے کے قابل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو کسی طرح اس کے دل میں نور ایمان کی شمع روشن فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد کفار کے پنجوں میں پنجہ ڈال کر مروڑا، اور اسی طرح قبل سے اسلام اور ان کے والد ولید کی اسلام دشمنی بھی ضرب المثال تھی، لیکن جب اللہ نے ہدایت عطا کی تو کیا سے کیا بن گئے۔ آئیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اسلام کی روشنی کیسے آئی اور ان کے قبول اسلام کرنے کی کیا وجہ تھی۔ چنانچہ سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ یکایک میرا دل میں خیال آیا کہ جس لڑائی میں قریش مکہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جاتا ہوں، واپسی پر میرا دل مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے، اے خالد، تیری یہ کوشش لا حاصل ہے اور بے سود ہے، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آ کے رہیں گے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں قریش مکہ کے سواروں میں سوار تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عثمان میں مسلمانوں کو صلاۃ الخوف پڑھاتے دیکھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، مجھے حملہ کر دینا چاہیے، لیکن میرے حملہ کرنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ارادے سے واقف ہو گئے اور میں حملہ نہ کر سکا، اور اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اللہ کی جانب مامون اور محفوظ ہیں، غیب سے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میں حدیبیہ سے ناکام واپس آ گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے جب صلح کر کے واپس آئے تو میں نے سوچا کہ قریش کی شان و شوکت ختم ہو چکی ہے اور شاہ حبشہ نجاش میں آپ کا پیروکار ہو چکا ہے، اور ہجرت کرنے والے آپ کے اصحاب وہاں پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں شام، روم، برکل کے پاس چلا جانا چاہیے، وہاں یہودی یا نصرانی مذہب قبول کر لینا چاہیے اور عجم کے تابع ہو کر غیب کی زندگی بسر کرنی چاہیے، یا اپنے وطن میں رہ کر دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع پا کر میں مکہ سے باہر روپوش ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ سے فارغ ہو گئے تو میرے بھائی ولید بن ولید سے کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو اس نے مجھے ڈھونڈا مگر میں نہ ملا۔ بعد ازاں اس نے میرے نام ایک خط لکھا جو خط کا مضمون تھا وہ جانتے ہیں۔ خط کا جو مضمون تھا وہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میں نے اس سے زیادہ تعجب خیز کوئی امر نہیں دیکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے عقیدہ مذہب کے قبول کرنے سے کیوں منحرف ہے، حالانکہ تیری عقل ہے جو معشور و معروف ہے، اور اسلام جیسے عقیدہ مذہب سے کسی کا بے خبر رہنا تعجب خیز ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کیا تھا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے عقیدہ مذہب سے بے خبر اور نادان ہو جائے، اور فرمایا کہ اگر خالد دین اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد کرتا تو اس کے لیے یہ بہتر ہوتا، اور ہم اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے۔ بس اے بھائی، تجھ سے جو عمدہ مقامات فوت ہو گئے ہیں تو ان کی تلافی اور تدارک لے کر ابھی بھی وقت ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا خط میرے پاس پہنچا تو اس نے میرے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا اس نے مجھے خوش کر دیا۔ اسی اثناء میں ایک خواب دیکھتا ہوں، اور خواب یہ دیکھتا ہوں کہ میں ایک تنگ شہر میں ہوں جہاں قحط پڑا ہوا ہے۔ میں اس تنگ شہر سے نکل کر سر و سبز اور شاداب علاقے میں چلا گیا۔ بیدار ہوا تو میں سمجھ گیا یہ ایک خاص خواب ہے جو میری تنبیہ کے لیے دکھایا گیا۔ میں مکہ مکرمہ میں آیا اور اسباب سفر مہیا کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلنے کا ارادہ کیا، تو میں نے چاہا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ
ہو جائے۔ چنانچہ میں نے صفوان بن امیہ سے ملاقات کی اور کہا کہ تم دیکھتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور عجم پر غلبہ پا لیا ہے، اگر ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کی اتباع کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، محمد کا شرف ہمارا شرف ہوگا۔ صفوان نے میری بات سن کر سختی سے انکار کر دیا اور کہا اگر زمین پر موجود سبھی لوگ محمد کے تابع ہو جائیں تو میں ایک ہی بچ جاؤں تب بھی محمد کی اتباع نہیں کروں گا۔ خالد فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کا باپ اور بھائی بدر میں مارے گئے تھے، اس لیے اس سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد میں اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گیا، ساری بات اس کو بتائی اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا، اونٹنی کو تیار کیا اور سوچا ایک دفعہ عثمان بن طلحہ سے بات کر لیتا ہوں، وہ میرا سچا دوست ہے، لیکن مجھے اس کے باپ دادا کے قتل ہونے کا خیال آیا۔ سوچنے لگا کہ بات کروں یا نہ کروں، بالآخر یہ فیصلہ کیا بات کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ چنانچہ میں نے عثمان سے بات کی تو عثمان نے میرے مشورے کو قبول کیا، میں بھی مدینے چلتا ہوں، لیکن ہم مکہ سے علیحدہ علیحدہ نکلیں گے اور مقام یا حج میں ہماری ملاقات ہوگی، جو پہلے پہنچ جائے گا وہ دوسرے کا انتظار کرے گا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور حسب وعد مقام پر عثمان بن طلحہ بھی مجھے مل گئے اور ہم صبح وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب مقام ہدہ میں پہنچے تو وہاں عمرو بن عاص سے ملاقات ہوئی، وہ بھی مدینے جا رہے تھے، انہوں نے ہمیں مرحبا کہا اور ہم نے بھی ان کو مرحبا کہا۔ جانے کی غرض معلوم کی تو پتہ چلا وہ بھی اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ جا رہے ہیں۔ یوں دو عظیم جرنیل اور سپہ سالار ایک غرض کے لیے آپس میں مل گئے۔ ہم تینوں مل کر روانہ ہوئے، مدینہ پہنچ کر مقام حرا میں اپنی سواریاں بٹھائیں۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آمد کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہوئے اور فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا ہے۔ سیدنا خالد کہتے ہیں کہ وہ حرم میں نے عمدہ لباس پہنا اور آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے چلا تو راستے میں مجھے میرا بھائی ولید ملا اور کہا جلدی چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے منتظر ہیں۔ ہم تیز قدموں سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ میں نے عرض کی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ۔ میں قریب ہوا تو فرمایا حمد ایک ایسی پاک ذات ہے جس نے اسلام قبول کرنے کی آپ کو توفیق دی۔ میں دیکھتا تھا کہ آپ میں عقل بہت ہے اور عقل و خیرت کی اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید نے سابقہ زندگی بالخصوص مقابلے میں آنے کی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن سیدنا خالد بن ولید کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ آج کی ہماری ویڈیو تھی یہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور